اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز ہی کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کی وہ سب سے پہلی آیت ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم جس کے مطلب اور معنی کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں، وہ کتاب جو تمہارے ہاتھوں میں ہے یعنی قرآن مجید، وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب میں متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رہبری ہے۔ متقی کے لیے اس میں ہدایت اور رہبری ہے کا مطلب علماء نے بیان فرمایا کہ راستہ چلنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک روشنی سے انسان راستہ نہیں چل سکتا ہے، ایک اندر کی روشنی، ایک باہر کی روشنی۔ آنکھوں میں بھی روشنی ہو اور راستے پر بھی روشنی ہو تو پھر انسان راستہ چل سکتا ہے، اور اگر دو میں سے ایک روشنی کم ہو جائے، آنکھوں میں روشنی ہو راستے پر روشنی نہ ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، تو بھی انسان کو بڑی دشواری، مشکل پیش آتی ہے۔ اور باہر تو ماشاءاللہ سورج کی تمتماتی روشنی ہو اور آنکھوں میں نور ہی نہ ہو، بینائی ہی نہ ہو، تو پھر بھی انسان راستہ نہیں چل سکتا ہے۔ دونوں روشنیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، دونوں روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک اندر کی، ایک باہر کی۔ ایسے ہی اللہ جل شانہ نے یہاں بتایا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ کتاب تو ہدایت ہے، سراسر روشنی ہے، نور ہی نور ہے، لیکن اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھائے گا جس کے اندر بھی نور ہو، اور وہ اندر کا نور ہوتا ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی آتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ تقوی کا نور اس دل میں آتا ہے جس دل میں ایمان بالغیب ہو، اللہ پر اور اللہ جل شانہ کی قدرت و خزانوں پر، فرشتوں پر، پیغمبروں پر، آسمان سے اتری ہوئی کتابوں پر، ان سب چیزوں پر جو سب کی سب غیب میں ہیں، ان پر یقین رکھے، جنت پر، جہنم پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، ان سب پر جو یقین رکھے، اس کے دل میں تقوی کا نور آتا ہے، روشنی آتی ہے۔ اور یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر آیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ نبی جی آپ پر اترا، یا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد تو کسی کے آنے کا سوال ہی نہیں ہے، اس لیے آپ سے پہلے جتنے پیغمبروں پر جو کچھ اترا ان سب پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی کی روشنی آتی۔ ایسے ہی ایک اور جگہ پر سورۃ المؤمنون میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں بھی اللہ جل شانہ نے ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کیا کہ کامیاب ہو جائیں گے ایمان والے، اور ایمان والوں سے مراد وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہوں، نمازیں اچھی پڑھتے ہوں۔ تو ایمان کے بعد سب سے طاقتور، سب سے
اہم سب سے زیادہ بڑا عمل نماز ہے، اور حدیث میں یہ صاف کہا گیا کہ جس کے پاس نماز کی دولت نہ ہو اس کے پاس ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا، جیسے عمارت سے، ایک بلڈنگ سے، ایک گھر سے تشبیہ دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ایک عمارت کی طرح سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نماز کو قائم رکھتا ہے اس کا دین قائم رہتا ہے، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کا دین ڈہ جاتا ہے، اس کا دین گر جاتا ہے، اس کا دین چھت سے قائم نہیں رہتا بلکہ زمین بوس ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز بہت اہم عمل ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ جل شانہ نے فرشتوں کی تمام تر عبادتوں کا مجموعہ دیا ہے۔ آسمانوں پر فرشتے عبادت کر رہے ہیں، کچھ فرشتے کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، کچھ جھکے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، کچھ سجدے میں پڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ رکوع والا قیامت تک رکوع ہی میں رہے گا، سجدے والا قیامت تک سجدے ہی میں رہے گا، جو بیٹھا ہے وہ قیامت تک بیٹھا ہی رہے گا، جو کھڑا ہے وہ قیامت تک کھڑا ہی رہے گا۔ اللہ نے ایک بندے مومن کو ان تمام اعمال کا مجموعہ دیا کہ کھڑنا، رکوع میں جانا، سجدہ کرنا، قاعدہ کرنا، یہ سارے اعمال کا مجموعہ نماز کو بنایا، اور ایک چیز اللہ نے ایسی دی جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن کی تلاوت، کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف۔ نماز میں کھڑے ہو کر جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے براہ راست بات چیت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، ہمراز ہو جاتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے سرگوشی کیسے ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ جل شانہ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، عبادت میرے لیے ہے، مدد میرے بندے کے لیے ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ تو سارے کا سارا میرے بندے کی دعا ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، اس نے سیدھا راستہ مانگا ہے، ان لوگوں کا راستہ مانگا ہے جن پر میرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ چاہی ہے جن پر میرا غضب اور غصہ اترا اور جو لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی، یہ سارے کا سارا میرے بندے کی طرف سے سوال، ولعبدی ما سأل، اور جو کچھ میرے بندے نے مانگا میں اس کو ضرور دوں گا۔ تو اس طرح سے بندے کے اور اللہ کے درمیان میں
सरगोशी होती है, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है। तो कुरान की तिलावत ये एक मजीद इबादत है, जो इबादत अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई, जो इबादत फरिश्तों को भी नहीं मिली है। और इतना ही नहीं, फरिश्तों की तमाम इबादतों को इकट्ठे कर लिया, इतना ही नहीं, मखलूक़ात की तमाम इबादतों को भी नमाज में इकट्ठे कर लिया गया है। नमाज तमाम मखलूक़ात की इबादत का मजमुआ है। जितनी कायनात में मखलूक़ात हैं, सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह की इबादत करती हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, हाँ इतनी बात है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे तस्बीह बयान करते हैं। तो उनकी इबादतें हैं, वो इबादतें, उनके मजमूए को अल्लाह ताला ने नमाज में शामिल कर लिया है। उलमा ने फरमाया, दरख्तों को देखो, दरख्त क़ियाम में खड़े हुए हैं। चरिंद को देखो, दरिंद को देखो, इन जानवरों को देखो तो सारे के सारे जानवर गोया रुकू में झुके हुए हैं। और कायनात में फैले हुए पहाड़ों को देखो तो ये सारे के सारे पहाड़ दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि ये सारे पहाड़ ये कायदे में बैठे हुए हैं। और हशरातुल अर्ज़, ये जमीन पर चलने फिरने वाली ये जो जमीन, ये जो मखलूक है, कीड़े मकोड़ों की मखलूक, जमीन पर चलने वाली मखलूक, ये मखलूक गोया उसने अपना माथा, अपना सर जमीन पर रख दिया है। तो दरख्त खड़े खड़े इबादत कर रहे हैं और जानवर झुक के इबादत कर रहे हैं, पहाड़ कायदे में बैठ के इबादत कर रहे हैं, और हशरातुल अर्ज़, वो अपना सर और माथा जमीन पर टेक कर इबादत कर रहे हैं। और अल्लाह जल्ल शानहू ने उन तमाम मखलूक़ात की इबादत के मजमूए को इस उम्मत को अता फरमाया कि उसमें क़ियाम भी है, रुकू भी है, सजदा भी है और कायदा भी है। तो नमाज फरिश्तों की इबादतों का मजमुआ है। नमाज तमाम मखलूक़ात की इबादतों का मजमुआ है।